بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج 25 جولائی ہے اور آج سے 2 سال قبل پاکستان کے عوام نے انتخابی عمل میں حصہ لیا تھا اور بدقسمتی سے پاکستان کے عوام کے مینڈیٹ کو چرایا گیا۔ 2013 میں پاکستان کے عوام نے پاکستان مسلم لیگ نون کو اپنا مینڈیٹ دیا۔ اس مینڈیٹ میں مسلم لیگ نون کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ پاکستان کو جو درپیش مسائل ہیں ان سے نکالے، اور 2013 میں اگر عوامی رائے کا سروے کیا جاتا تو اس میں واضح طور پہ عوام کی 3 ترجیحات تھیں۔ سب سے پہلی ترجیح بجلی کے بحران، توانائی کے بحران کو حل کرنا تھا، چونکہ 18-20 گھنٹے ملک کے اندر بجلی نہیں آتی تھی۔ اس کے بعد دوسرا بڑا مسئلہ لا اینڈ آرڈر اور دہشت گردی تھا، چونکہ ہر روز ملک کے اندر کسی نہ کسی دہشت گردی کے واقعے میں درجنوں پاکستانی شہید ہوتے تھے۔ اور تیسرا بڑا مسئلہ ملک کی بیمار معیشت تھی، جس کی بدولت ملک میں مہنگائی، بے روزگاری اور غربت آسمان کو چھو رہی تھی۔ تو یہی وہ 3 چیزیں ہیں جن کو لے کر مسلم لیگ نے 3 ایز پہ اپنا منشور عوام کے سامنے پیش کیا، جس میں انرجی، اکانومی اور ایلیمینیشن آف ایکسٹریمزم کو اپنی ترجیح بنایا۔ 2018 کے انتخابات میں 5 سال بعد اگر کسی سے یہ پوچھا جاتا کہ آج پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، تو اس میں نہ توانائی کا بحران تھا، نہ دہشت گردی تھی اور نہ معیشت کی بدحالی تھی۔ الحمدللہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے ملک کے تینوں بڑے مسئلوں کو کامیابی سے حل کیا، اور دنیا یہ توقع کر رہی تھی کہ 2018 کے بعد مسلم لیگ نون کی حکومت واپس اقتدار میں آئے گی، پالیسیوں کا تسلسل برقرار رہے گا، سی پیک کے اندر اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے چائنا سے مزید آئے گی، اور اسی طرح دنیا کے دیگر سرمایہ کار پاکستان کو سی پیک کا کامیاب نمونہ سمجھ کر پاکستان کی طرف راغب ہو رہے تھے، اور ان سب کی توقع یہی تھی کہ ایک کامیاب حکومت اگلے 5 سال بھی مینڈیٹ لے کر آئے گی اور پالیسیز کا تسلسل ہوگا، کنٹینیوٹی آف پالیسیز ہوگی۔ اور اسی بنا پہ جنوری 2018 میں ورلڈ بینک نے اگلے 2 سالوں کے لیے 2019 اور 2020 کے لیے پاکستان کو 6% گروتھ پہ فورکاسٹ کیا۔ یہ جو حکومت کے دانشور آ کے بکرات اور سکرات بتاتے ہیں کہ ہمیں بڑی بیمار معیشت ملی، یہ ورلڈ بینک کی ساؤتھ ایشیا فورکاسٹ پڑھیں جو جنوری 2018 میں شائع ہوئی تھی۔ اس میں واضح طور پہ یہ کہا گیا تھا کہ اگلے 2 سال پاکستان کی معیشت 6% سے ترقی کرے گی، اس لیے کہ پاکستان کے پشت پر ایک پازیٹو سینٹیمنٹ، ایک مثبت جذبہ، ایک اعتماد دنیا کا پیدا ہو گیا تھا۔ لیکن بدقسمتی سے 25 جولائی کو جب تمام رائے عامہ کے سرویز کے مطابق، تمام تجزیوں کے مطابق مسلم لیگ نون کو 120 نشستیں حاصل کرنا تھیں اور پی ٹی آئی کی 60 سے 65 نشستیں تھیں، جب نتیجہ نکلا
تو اس بلیک باکس کے اندر سے نتائج ریورس ہو گئے۔ آر ٹی ایس سسٹم کے ٹوٹنے کے بعد مسلم لیگ نون کی 120 نشستوں کی جگہ پی ٹی آئی کی 120 نشستیں ہو گئیں اور مسلم لیگ نون کی 80 نشستیں کر دی گئیں۔ یہ وہ بدترین چوری ہے جس کے آج ہم نتائج 2 سال بعد بھگت رہے ہیں۔ 2 سال پہلے پاکستان کی معیشت 5.8% سے ترقی کر رہی تھی۔ آج ٹھیک 2 سال کے بعد حکومت کے بقول -0.5 ہے، لیکن جو اکانومسٹس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ -1.5 ہے۔ سو -1.5% حقیقت میں ہے، جبکہ حکومت -0.5% کہہ رہی ہے۔ ایک گروئنگ اکانومی، ایک ترقی کرتی ہوئی اکانومی کریش ہو چکی ہے۔ اسی طرح آج سے 2 سال پہلے ملک میں 4% انفلیشن تھی، آج وہ انفلیشن 13% پہ پہنچ چکی ہے۔ پوری دنیا میں آپ کو مثال نہیں ملے گی کہ کسی اکانومی کو 6.5% کریش کیا جائے 2 سالوں کے اندر۔ 6.5 to 7% کریش ہوا ہے۔ ہم 5.8 سے -1.5 یا -0.5 جو بھی آپ لے لیجئے، تو یہ 6.5 سے 7% کا کریش ہے جو 2 سالوں میں ہوا ہے۔ آپ کو دنیا میں اس کی مثال نہیں ملے گی کہ اتنا بڑا میگا کریش کسی اکانومی کا ہوا ہو جو اس نااہل، نالائق اور ناتجربہ کار حکومت کے ہاتھوں ہو چکا ہے۔ انفلیشن بھی 3 گنا بڑھ چکی ہے، جس نے عام آدمی کی زندگی تباہ کر دی ہے۔ مسلم لیگ نون نے اپنے 5 سالوں کے اندر تاریخ کا سب سے بڑا ڈیولپمنٹ بجٹ سپینڈ کیا۔ سالانہ 1000 ارب کا ترقیاتی بجٹ مسلم لیگ نون نے پہنچا دیا۔ 5 سالوں میں 3200 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ 11ویں 5 سالہ منصوبے کے تحت خرچ کیا گیا۔ یہ پاکستان کے اندر ریکارڈ ہے۔ پاکستان کے کسی 5 سالہ منصوبے میں اتنی خطیر رقم نہیں خرچ کی گئی تھی جتنی 2013 اور 18 کے درمیان 11ویں 5 سالہ منصوبے میں خرچ کی گئی۔ تقریباً 3200 ارب روپے سے زیادہ اس ملک کے انفراسٹرکچر کو بنانے میں، اس ملک کو ماڈرن اکانومی بنانے کے لیے، انرجی سیکٹر میں، روڈز اور موٹر ویز کے اندر، پورٹس اینڈ شپنگ کے اندر، ریلوے کے اندر اور ہائر ایجوکیشن کے اندر، ہر شعبے کے اندر یہ انویسٹمنٹ کی گئی۔ اعلیٰ تعلیم کے شعبے کو ڈیولپمنٹ بجٹ 13 ارب سے بڑھا کے 47 ارب پہ ہم چھوڑ کر گئے تھے۔ پاکستان کے طول و عرض پہ تقریباً 50 سے زیادہ نئے کیمپس پروجیکٹس شروع کیے گئے۔ میں ذاتی طور پہ پسماندہ علاقوں میں ان نئے کیمپسز کے لیے گیا، نوشکی میں گیا، پشین میں گیا، خزدار میں گیا، وڈ میں گیا، گوادر میں گئے، اسی طرح گلگت بلتستان، کشمیر، خیبر پختونخوا، اسپیکر صاحب کے شہر سوابی میں، پشاور کے اندر خیبر میڈیکل یونیورسٹی کے اندر 1 ارب روپے کا لیور ٹرانسپلانٹ سینٹر بنانے کا ہائر ایجوکیشن کا منصوبہ، اور چپے چپے پر سندھ کے اندر ہم نے ترقیاتی منصوبوں کے جال پھیلائے۔ آج اسی کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ پاکستان ایک کنیکٹیوٹی ریولوشن کے دھانے پہ پہنچ گیا ہے۔ یہ کنیکٹیوٹی ریولوشن لوگوں کو جوڑ رہی ہے۔ آج لاہور سے کراچی، اسلام آباد سے کراچی، یا بلوچستان سے اسلام آباد یا لاہور آنے کے لیے لوگ
جہاز کی بجائے موٹر وے کو ترجیح دے رہے ہیں. ناردرن ایریاز میں جانے کے لیے موٹر وے کو ترجیح دے رہے ہیں, جو ہزارہ ایکسپریس وے اور KKH کا نیا سیکشن بنا ہے. پورے ملک جڑ رہا ہے, لیکن اس کنیکٹیوٹی ریولوشن کے اوپر, اس انرجی اور فزیکل انفراسٹرکچر کے فاؤنڈیشن کے اوپر 2018 اور 2023 کے درمیان ہم نے انڈسٹریل ریولوشن پیدا کرنا تھا, ملک کی ایگریکلچر میں ریولوشن پیدا کرنا تھا. وہ ریولوشن تو دور کی بات ہے, آج ہم کو 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑ چکے ہیں. غریب آدمی جو ہے وہ روزگار کھو رہا ہے, اس کے بچے تعلیم حاصل کر کے روزگار حاصل نہیں کر سکتے. ان 2 سالوں کے اندر ان تمام کامیابیوں پر جو ہم نے 2013 سے لے کر 2018 تک حاصل کی تھیں, پانی پھیر دیا گیا ہے. وہ رائزنگ پاکستان جسے ہم ویژن 2025 کے تحت دنیا کی ٹاپ 25 اکانومیز میں لے کر جا رہے تھے, آج وہ دنیا کی شاید پسماندہ ترین اکانومیز میں شامل ہو چکا ہے. ساؤتھ ایشیا کے اندر 7 ممالک میں پاکستان سست ترین معیشت بن گیا ہے. بنگلہ دیش ہم سے آگے نکل گیا ہے, افغانستان کی کرنسی ہم سے مضبوط ہو گئی ہے, نیپال ہم سے آگے جا رہا ہے, بھوٹان ہم سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر رہا ہے. آخر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا ان 22 کروڑ لوگوں کا یہی مقدر ہے کہ یہ اسی طرح دھکے کھاتے رہیں, یہ اسی طرح پینڈولم گھومتا رہے؟ کیا پاکستان کا مقدر یہ ہے کہ اس کو 72 سالوں سے تجربہ گاہ بنایا جائے, کبھی مارشل لا لگ جائے, کبھی محدود جمہوریت چلائی جائے, کبھی کہا جائے کہ اب ہائیبرڈ نظام آ گیا ہے؟ یہ ہائیبرڈ نظام نہیں ہے, یہ لو بریڈ نظام ہے. یہ مارشل لا اور جمہوریت کے بدترین کمبینیشن ہے جو اس وقت ملک کے اندر چل رہی ہے. اس طرح ملک نہیں چل سکتے, اس طرح ریاستیں نہیں چل سکتی. ریاستیں چلتی ہیں, کامیاب ہوتی ہیں آئین کی حکمرانی سے, قانون کی بالادستی سے, انصاف سے, سماجی انصاف سے, عوام کو خوشحالی دے کر, عوام کے معیار زندگی کو بہتر کر کے, عوام سے خوف اور پریشانی کو چھین کر. لیکن اگر عوام کے بنیادی حقوق محفوظ نہ ہوں, انصاف کی دھجیاں بکھر رہی ہوں, عوام کی آواز کو کچلا جا رہا ہو, میڈیا کا گلا گھونٹا جا رہا ہو, سیاسی قیادت کو نیب گردی کا, انتقام کا نشانہ بنا کے جیلوں میں ڈالا جا رہا ہو, اس سے نہ معیشت ترقی کرتی ہے, نہ معاشرت مضبوط ہوتی ہے, نہ سیاست مستحکم ہوتی ہے. سیاست, معیشت اور دفاع کا انسیپریبل تعلق ہے. کسی ملک کا دفاع مضبوط معیشت کے بغیر نہیں ہو سکتا, اور مضبوط معیشت کا قیام مستحکم سیاسی نظام کے بغیر نہیں ہو سکتا. آج ہم ایک ریگریسو نظام بن چکے ہیں, آج ہم ایک فیشسٹ نظام بننے جا رہے ہیں. اس حکومت کے ہاتھوں ہم نیب کی انتقامی کارروائیوں کو رو رہے ہیں, لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت پاکستان کو دنیا کی بدترین فیشسٹ ریپبلک بنانے جا رہی ہے. فیٹف کے آڑ میں ہم سب چاہتے ہیں کہ پاکستان گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں جائے. فیٹف کی جو تقاضے ہیں وہ پورے کیے جائیں, لیکن فیٹف یہ نہیں کہتا کہ فیٹف کا نام استعمال کر کے پاکستان میں گسٹاپو راج قائم کر دیا جائے. جو حکومت قانون سازی کر رہی ہے اس کے تحت نیب میں پہلے 90 دن کے لیے لوگوں کو غائب کیا جا سکتا تھا, اب لوگوں کو 180 دن کے لیے منی لانڈرنگ کا الزام لگا کے بغیر ثبوت کے غائب کیا جا سکے گا. کوئی بھی بزنس مین,
کوئی بھی تاجر، کوئی بھی صحافی، کوئی بھی سیاستدان جو حکومت کے خلاف ہوگا، جس سے حکومت ناخوش ہوگی، اس کے خلاف ایک بوگس پرچی حاصل کرے گی کسی کرنسی ڈیلر سے کہ اس نے 5 کروڑ روپیہ ہنڈی یا حوالہ کیا ہے، اور اس کے بعد صرف ہوم سیکٹری یا سیکٹری داخلہ کے پروانے پر 6 مہینے کے لیے وہ بندہ مسنگ پرسن ہو جائے گا۔ کیا اس طرح کے قوانین نافذ کر کے آپ قانون کی عملداری کرتے ہیں؟ کیا اس طرح کے کالے قوانین سے آپ ملک کو ایک پروگریسو سٹیٹ بنا سکتے ہیں؟ یہ ایک ریگریسو سٹیٹ بننے کا نسخہ ہے جس پہ عمران احمد نیازی اپنی انتقام، حسد، نفرت کی سیاست کو، اس کی آگ کو بجھانے کے لیے ملک کو ڈال رہا ہے۔ آج پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دنیا کی معیشتوں میں ترقی کریں، ہم اپنی جی ڈی پی گروتھ ریٹ کو 6-8% پہ کیسے لے کر آئیں، ہم پاکستان کے اندر امپلائمنٹ کریشن کیسے کریں، ہم پاکستان کے ایگریکلچر سیکٹر کو کس طریقے سے ویلیو ایڈڈ ایگریکلچر بنائیں، ہم پاکستان کی ایکسپورٹس کو کیسے روبوسٹ بنائیں، جو کہ پچھلے 50-60 سالوں سے کموڈٹی سیکٹر کی وجہ سے پھنسی ہوئی ہیں۔ جن ملکوں کی ہم سے کم ایکسپورٹ ہوتی تھی، آج وہ 400-400 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کر رہے ہیں، اور ہم ادھر ہی پھنسے ہوئے ہیں ابھی جہاں 10 سال پہلے کھڑے تھے۔ 25-30 ارب ڈالر سے اوپر جانا ہمارے لیے ایک پل صراط بن چکا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے لیے ہمیں سٹرکچرل ریفارم کرنی ہے معیشت میں۔ ہمیں پاکستان کی معیشت کا سوچنا ہے، اور معیشت کیسے چلے گی؟ معیشت چلے گی جب سینٹیمنٹ ہوگا، جب کانفیڈنس ہوگا، جب سرمایہ کار محفوظ ہوگا۔ معیشت ایسے نہیں چلے گی کہ آپ ہر بزنس مین کو، ہر انویسٹر کو نیب گردی کا شکار بنائیں گے، ان کو اپنی ایکسٹریکشن کے لیے، پیسے ان سے حاصل کرنے کے لیے ان کو مافیاز کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں گے۔ آج پاکستان میں کس کا راج ہے؟ آج پاکستان میں شوگر مافیا کا راج ہے، آٹا مافیا کا راج ہے، پیٹرول مافیا کا راج ہے، سٹاک مافیا کا راج ہے۔ آج پاکستان میں وہ سارے ڈرگ مافیا کا راج ہے۔ وہ سارے مافیاز حکومت کے ہاتھوں اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے تجوریاں بھر رہے ہیں اور عوام کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ اس لیے کہ اس حکومت نے 2018 کے الیکشن میں ان مافیا سے پیسے لیے تھے، ان کے پیسوں سے یہ حکومت میں آئی ہے، اور آج اس نے ان تمام مافیاز کو کھلا لائسنس دے دیا ہے کہ وہ اپنا اگلے الیکشن کا خرچہ بھی اس حکومت کے لیے پورا کریں، اور اگر تباہ ہو رہے ہیں تو وہ پاکستان کے عوام تباہ ہو رہے ہیں۔ تو لہٰذا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے دن 25 جولائی ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ جب عوام کے مینڈیٹ کو چرایا جاتا ہے، جب کسی ملک کی کامیاب حکومت کو اس کے مینڈیٹ سے محروم کیا جاتا ہے، جب اقتصادی پالیسیوں کا تسلسل ملک کے اندر توڑا جاتا ہے، جب ملک کو رول آف لا کے راستے سے ہٹا کے فیشسٹ ریگریسو ریاست کے راستے پہ ڈالا جاتا ہے، تو وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا، وہ ملک تباہی کی طرف جاتا ہے۔ 2018 میں مسلم لیگ نون کو نشانہ بنایا گیا سی پیک منصوبے کو نشانہ بنانے کے لیے۔ ہم نے 4 سالوں میں 28.5 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری زمین پہ کھڑی کر کے دنیا کو دنگ کر دیا تھا۔ دنیا پاکستان کے بارے میں پریشان ہو گئی تھی، اور اسی وقت پاکستان دشمن لابیز نے سازش کی اور یقینی بنایا کہ وہ ملک کے اندر بد اعتمادی اور کانفلکٹ اور کیاؤس کے بیج بوئیں،
وہ جو فورتھ جنریشن وارفیئر سے ہمیں ڈرایا جاتا ہے، ہم پاکستان اس کا نشانہ بنے۔ اداروں کے درمیان باہمی بد اعتمادی اور اختلافات کو ہوا دی گئی سوشل میڈیا کے ذریعے فیک نیوز چلا چلا کے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلم لیگ نون سے مینڈیٹ چرا کے سی پیک کو بھی کریش کر دیا گیا۔ آج سی پیک عمل کی دنیا سے نکل کر صرف سوشل میڈیا اور سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین کی ٹویٹوں تک محدود رہ گیا ہے، اور سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین وہی منصوبوں کی ٹویٹ کرنے پہ مجبور ہیں جو مسلم لیگ نون پائپ لائن میں چھوڑ گئی تھی۔ جو منصوبے 2018 میں شروع ہونے تھے وہ آج تک شروع نہیں ہو سکے، 2 سال کی تاخیر ہو گئی ہے۔ اور جب ترقیاتی بجٹ 1000 ارب سے 500 ارب کر دیا گیا ہے، تو جتنے نئے منصوبے شروع کرنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے یہ سب منصوبے سفید ہاتھی بنیں گے۔ دیامیر بھاشا ڈیم پاکستان کے لیے ایٹمی پروگرام جتنا اہم منصوبہ ہے، چونکہ یہ ہماری فوڈ سیکیورٹی ہمیں دے گا، لیکن اس منصوبے کو بھی جس انداز میں شروع کیا گیا ہے، یہ ڈر ہے کہ یہ منصوبہ بھی نیلم جیلم بن جائے گا، یہ منصوبہ بھی پاکستان کے گلے کا توق بن جائے گا، اس لیے کہ 2 سال پرانا PC-1 ہے جس پر اس کی لاگت لگائی گئی تھی۔ 2018 میں ڈالر کا ریٹ 105-10 روپے تھا، آج 160 سے اوپر جا چکا ہے۔ 2 سال پہلے سیمنٹ سریے کی قیمت آدھی تھی، آج وہ بہت بڑھ چکی ہے۔ 2 سال پرانا PC-1 دوبارہ کاسٹ ایسٹیمیٹ کے لیے ریوائز کیا جاتا ہے۔ اگر آج آپ دیامیر بھاشا ڈیم کی قیمت 2 سال پرانی 480 ارب کہہ رہے ہیں تو وہ غلط ہے، آپ کو نئی قیمت کے تخمینے پر فائنینسنگ لے کر آنی ہوگی، نہیں وگرنہ اس کی لاگت بڑھ گئی ہوگی، آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے۔ ایک منصوبہ جو آج 480 ارب کا ہے کل کو یہ 4000 ارب میں جا کے ختم ہوگا۔ تو لہٰذا اس حکومت کی جو اِل پلاننگ ہے، اس حکومت کی جو مس مینجمنٹ ہے، اس سے خدشہ ہے کہ دیامیر بھاشا ڈیم کا منصوبہ بھی سفید ہاتھی بننے جا رہا ہے۔ ML1 جو سی پیک کا سب سے اہم منصوبہ ہے، اس کے لیے سالانہ 150 ارب روپیہ چاہیے، حکومت نے صرف 6 ارب روپیہ بجٹ میں رکھا ہے، اس سے اسے مکمل کرنے کے لیے 197 سال لگیں گے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ کراچی سے پشاور کا جو منصوبہ ہے، اگر 6 ارب روپیہ سالانہ ملے گا تو تقریباً 200 سال میں جا کے مکمل ہوگا۔ کیا اس طرح آپ منصوبے بناتے ہیں پاکستان کے اندر؟ تو یہ ڈیولپمنٹ سیکٹر جو ہے اس وقت ایک چیلنج بن گیا ہے، نہ ڈیولپمنٹ کے لیے پیسے ہیں نہ ڈیفنس کے لیے پیسے ہیں۔ ہمارا دشمن بھارت ماڈرنائزیشن کر رہا ہے، وہ نئے جہاز لے رہا ہے، وہ نئے میزائل سسٹم لے رہا ہے، اور ہمارے پاس اب اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم اپنی آپریشنل ضروریات کو بھی پورا کر سکیں، اس لیے کہ ہماری معیشت کا حجم سکڑنا شروع ہو گیا ہے، گروتھ ریٹ کریش کر چکی ہے۔ ہم نے اپنے دور میں اگر ہائیسٹ ڈیفنس اور ہائیسٹ ڈیولپمنٹ بجٹ لگایا اس لیے کہ ٹیکس ریونیو دگنا کیا، 2000 ارب سے 4000 ارب کیا، اس لیے ہم نے ڈیولپمنٹ کو بھی پورا پیسہ دیا اور ڈیفنس کو بھی پورا پیسہ دیا۔ آج 2 سال کے بعد ٹیکس کلیکشن وہیں کھڑی ہے جہاں 2 سال پہلے ہم چھوڑ کر گئے تھے۔ آپ کے ٹیکس ریونیو بڑھ نہیں رہے، دشمن آپ کی طرف نئے نئے خطرات لے کے کھڑے ہیں، اب آپ اپنے دفاع پہ کہاں سے خرچ کریں گے؟ اپنے عوام کو تعلیم اور صحت کے لیے پیسہ کہاں سے لائیں گے؟ اس حکومت نے ہمیں وہاں لا کھڑا کر دیا ہے کہ اگر ہمیں دفاع پہ بجٹ دینا ہے تو ہمیں تعلیم اور صحت کو قربان کرنا پڑے گا، لوگوں کو بھوکا اور ننگا کھڑا کرنا پڑے گا،
اور اس سے دفاع پہ خرچ کرنا پڑے گا. اور اگر ہم لوگوں کو کپڑا اور تعلیم اور صحت دیں تو ہمیں اپنے دفاع کو ایکسپوز کرنا پڑے گا اور کمزور کرنا پڑے گا. آج اس مقام پر آ گئے ہیں، لہذا یہ جو حکومت ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پاس ویژن کا بحران ہے، قیادت کا بحران ہے، صلاحیت کا بحران ہے، اعتماد کا بحران ہے اور فیصلہ سازی کا بحران ہے. نہ کوئی روڈ میپ ہے، نہ کوئی لیڈرشپ ہے، نہ ہی کوئی کیپیسٹی ہے، نہ ان کے پاس اس بات کا کانفیڈنس ہے یہ لوگوں کو اعتماد پیدا کر سکیں. 2 ایمنیسٹی اسکیمیں دیں، دونوں فیل ہو گئی ہیں کیونکہ کوئی ان پہ اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کسی دفتر میں کوئی فیصلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ ہر سرکاری افسر کو انہوں نے نیب کی تلوار کے نیچے کھڑا کیا ہوا ہے. وہ افسران جنہوں نے بہترین منصوبوں پہ کام کیا، دن رات محنت کی، آج وہ نیب کی یا قید میں ہیں یا وہ نیب کے چکر لگا رہے ہیں اور انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگایا کہ اب ہم نے اس ملک میں کسی منصوبے پہ کام نہیں کرنا. ایسے ملک نہیں چلتے. لہذا میں آخر میں یہ کہوں گا کہ آج کا دن ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ اگر ہم نے پاکستان کو کامیاب ریاست بنانا ہے تو پاکستان کو آئین کی بالادستی پر ہمیں چلانا پڑے گا، عوام کے رائے کا احترام کرنا پڑے گا. یہاں پر ہائیبرڈ سسٹم نہیں چلے گا. یہاں پر صرف عوام کا پاکستان میں عوام کی رائے پہ اس ملک کو چلانا پڑے گا، وگرنہ ہم آج بنگلہ دیش اور افغانستان سے پیچھے رہ گئے ہیں، کل کو ہم افریقہ کے پسماندہ ملکوں سے بھی پیچھے رہ جائیں گے. جی 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 دیکھیے، جو میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کے خلاف ان لابیز نے کام کیا جو پاکستان کی دشمن تھیں. آج یہ حکومت کلبھوشن یادیو کی وکیل بنی ہوئی ہے. کل وزیر قانون نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا کہ یہ اپوزیشن غیر ذمہ دار ہے. ہم بہت رسپانسبل اسٹیٹ ہیں اور ہم ICJ کی فیصلے کی روشنی میں کلبھوشن کو وہ حقوق دینا چاہتے ہیں جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے دیے ہیں. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس تو ایک دنیا کا رضاکارانہ ادارہ ہے. کیا ہماری حکومت کو جس منہ سے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا نام لیتی ہے اور پاکستان کو رسپانسبل اسٹیٹ کہتی ہے، اسی زبان سے سیکیورٹی کاؤنسل کی ان ریزولوشنز کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی جو کشمیر کے اوپر تھیں، جن کے اوپر بھارت نے اور مودی سرکار نے نہایت ہٹ درمی کے ساتھ ان کو ڈسٹ بن آف ہسٹری میں پھینک کر کشمیر کے اوپر قبضہ کر لیا، کشمیر کو انیکس کر لیا. کیا یہ رسپانسبلٹی کا درس پاکستان کے لیے رہ گیا ہے؟ کیا پاکستان دنیا کو یہ برابر نہیں کرا سکتا تھا کہ ہم اگر ایک ذمہ دار ملک ہیں تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ بھارت کو بھی اس کی ذمہ داری کا احساس دلائیں؟ آج 1 سال ہو گیا ہے. مجھے شرم آتی ہے ان کشمیری عوام سے کہ جن کے لیے ہم کہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. مجھے شرم آتی ہے ان کشمیری نوجوانوں سے جو پاکستان کا پرچم لپیٹ کر خود کو بھارت کی گولیوں کے سامنے سینہ کھول کے کھڑا کرتے تھے. 1 سال میں ہماری حکومت نے کیا کیا ہے؟ کیا یہ OIC کا اجلاس بھی نہیں بلا سکی؟ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، دنیا کی واحد اسلامی ایٹمی طاقت ہے. اگر آپ اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ اسلامی دنیا کو کشمیر کے مسئلے پہ اکٹھا نہیں کر سکتے تو خدا کے لیے OIC کا ایسے ہم نے فورم کا کیا کرنا ہے؟ انہیں کہیں ہم اس کے اندر جہاں کشمیر کے لیے جگہ نہیں ہے ہم ایسی OIC کے اندر نہیں بیٹھ سکتے. کیا ہماری حکومت نے کوئی موقف لیا ہے؟ کیا ہماری حکومت نے کسی کو جا کے کہا ہے کہ بھئی امریکہ میں، یورپ میں 14 دن کے
6 ہفتوں کے لاک ڈاؤن سے لوگ سڑکوں پہ آ گئے ہیں. کشمیر کے لوگ 1 سال سے لاک ڈاؤن کے اندر ہیں. کیا ان کے لیے کسی نے نام لیا ہے؟ تو وہ کلبوشن یہ سی پیک کو تباہ کرنے آیا تھا. اور میں نے اکتوبر 2017 میں بحیثیت وزیر داخلہ یہ پریس کانفرنس کی تھی. یہاں پہ میڈیا کے ساتھ لاہور ہی میں بات کی تھی کہ چند سیاستدانوں کو، چند ریٹائرڈ فوجی افسروں کو اور چند میڈیا کے لوگوں کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ حکومت اور فوج کی لڑائی کراؤ، پاکستان میں بحران پیدا کرو اور اس بحران سے اس ملک کے اندر سیاسی انتشار پیدا کرو. اور یہ انتشار کیسے پیدا کیا جاتا ہے؟ نیٹ فلیکس پہ جا کے آپ ڈاکومنٹری فلم دیکھیں دا گریٹ ہیک، اس میں آپ کو پتہ لگ جائے گا کس طرح اداروں کو لڑایا جاتا ہے، کس طرح ملک کے اندر انتشار کے بیج بوئے جاتے ہیں اور کس طرح ملکوں کے اندر فساد پیدا کیا جاتا ہے. پاکستان کے اندر بھی اسی طرح ایک ہنستے بستے پاکستان کو اس کی اقتصادی ترقی، اس کی سی پیک کی ترقی کی سزا دے کے آج ہمیں یہاں کھڑا کر دیا گیا. یہ جو حکومت کے وزیر کھڑے ہوتے ہیں کردار کشی کرنے، یہ میں آج آپ کے ذریعے چیلنج کرتا ہوں کہ ٹی وی کے اوپر آئیں. 3200 ارب روپے کی ڈیولپمنٹ الحمدللہ میرے ہاتھوں سے ہوئی ہے. یہ ثابت کر دیں کہ کسی منصوبے کے اندر اگر میں نے ایک چائے کی پیالی کا بھی کوئی ذاتی فائدہ لیا ہے تو میں قوم کا مجرم ہوں گا. ہم نے دیانتداری کے ساتھ اس ملک کی خدمت کی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج یہ ملک کے اندر آپ کو ترقی کے نمونے چپے چپے پر نظر آتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی عوام ہم سے محبت کرتی ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ ہم نے اس ملک کو بنایا ہے، اس ملک کو اجاڑا نہیں ہے. دیکھیے، جو یہ موٹر وے کے جتنے منصوبے ہیں پائپ لائن میں، یہ وہی ہیں کہ جو ہم شروع کر گئے تھے. اور اس لیے میں نے کہا کہ آج یہ حکومت اگر کسی بھی ترقیاتی منصوبے پر ٹویٹ کرتی ہے تو یہ ہمارے ہی دور کے شروع کیے ہوئے منصوبے کے اختتام پر اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کرتی ہے. میں گزارش یہ کروں گا کہ آپ کچھ اپنا کر کے دکھائیں. آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے تو سوائے گالی گلوچ کے، کیچڑ اچھالنے کے، میڈیا کو پکڑو، اپوزیشن کو پکڑو، پوری دنیا میں ملک کی بدنامی کرو کہ ہم بڑے چور ہیں، ہم بڑے کرپٹ ہیں، ہم دیوالیہ ہونے والے ہیں. یہ کسی ملک کا وزیر اعظم تقریریں کرتا ہے؟ یہ ایک بیمار سوچ کا شخص ہے، ایک اناڑی ہے. اور میں حیران ہوں کہ جن لوگوں نے اسے ووٹ دیا ہے یا اس کو بٹھایا ہے، اپنی کرولا یا سیوک کے اوپر تو ایک انٹرینڈ ڈرائیور نہیں بٹھائیں گے. 22 کروڑ لوگوں کی مشین کے اوپر ایک ڈرائیونگ سیٹ پہ ناڑی کو بٹھا دیا ہے. بھیا خدا کے لیے اس ملک سے اتنی محبت تو کرو جتنی اپنی گاڑی سے کرتے ہو. کافی ہو گیا، بس کافی کر دیا، ہو گیا. ہاں ہاں بتا. ہاں اچھا، دوسرے میں ایک بات، جی اور ایک چیز اور میں واضح کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی عید کے بعد مسلم لیگ نون اے پی سی کے ذریعے تمام اپوزیشن جماعتوں سے مل کر انشاءاللہ اس حکومت سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک متفقہ حکمت عملی ہم اپنائیں گے. آج پاکستان کی تمام اپوزیشن جماعتیں متفق ہیں کہ اب اس حکومت کو مزید وقت دینا پاکستان کے مستقبل سے کھیلنے کے مترادف ہے. اور اس حکومت کی جو پالیسیاں ہیں وہ ملک کی معیشت کے لیے اور سلامتی کے لیے خطرہ بن چکی ہیں. اور اس مقصد کے لیے میں یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ ڈس انفارمیشن جو پھیلائی جاتی ہے اس کے جواب میں صرف اتنا کہوں گا کہ پاکستان کی اپوزیشن کے اندر کوئی جماعت نہیں ہے جو مسلم لیگ نون کی قربانیوں کے قریب ہو. جتنی ہماری قائدین نے قربانیاں دی ہیں اور آج اس حکومت کی ہٹ لسٹ پر جتنی مسلم لیگ نون ہے
وہی اس بات کی نشانی ہے کہ مسلم لیگ نون ان کی آنکھوں میں کتنی کھٹکتی ہے اور یہ مسلم لیگ نون سے کتنا ڈرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔